السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم دو اہم موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ پہلا موضوع ہے جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعیناتی کا معاملہ۔ اس معاملے کے اوپر جہاں پر وکلاء برادری سراپائی احتجاج ہے، ایک مرتبہ پھر ہڑتال کی کال دے دی گئی ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر عدلیہ کے اندر سے بھی اختلافی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور دوسرا جو موضوع ہوگا ہمارا وہ ہوگا سیکٹ امپلائیز، یعنی برطرف سرکاری ملازمین کی بحالی کے عمل کے اوپر بات کریں گے کہ اس حوالے سے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ کس طرح سے اس معاملے کے اوپر مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، ان ملازمین کی بحالی اب تک کیوں نہ ہو سکی۔ پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں، جسٹس عائشہ ملک کی بطور سپریم کورٹ جج اپوائنٹمنٹ کے معاملے کے اوپر۔ کل 6 جنوری ہے اور اس معاملے کے اوپر اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جوڈیشل کمیشن کا، چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کی زیر صدارت۔ اس اجلاس میں جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور جج تعیناتی کے معاملے کے اوپر ایک مرتبہ پھر غور ہوگا۔ اس اجلاس میں یہ معاملہ زیر بحث آئے گا۔ پاکستان بار کونسل جو کہ ملک کی ایک بڑی وکلاء نمائندہ تنظیم ہے، ان کی طرف سے اس معاملے کے اوپر احتجاجی کال دے دی گئی ہے۔ باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور اس اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک بھر کے وکلاء جو ہیں اس معاملے کے اوپر عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گے اور ہڑتال کی کال دیں گے۔ اس کی وجہ پاکستان بار کونسل کا موقف یہ ہے کہ جو سینیورٹی کا اصول ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا، اور سینیورٹی لسٹ کے برخلاف جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور جج اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اس لیے اس معاملے کو مؤخر کیا جائے۔ دوسرا اہم جو اعتراض ہے وکلاء کا پاکستان بار کونسل کا وہ یہ ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں گلزار احمد، وہ کچھ ہی عرصے بعد یعنی 1 مہینے کے بعد وہ اپنی مدت ملازمت مکمل کر کے ریٹائر ہو جائیں گے، اس لیے ان کو اپنی ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ پہلے اس طرح کی اپوائنٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ معاملہ نئے چیف جسٹس کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلے بھی ایک مرتبہ جسٹس عائشہ ملک کی بطور جج سپریم کورٹ تعیناتی کا معاملہ زیر بحث آیا تھا، تاہم جوڈیشل کمیشن میں اتفاق رائے نہ ہونے کے سبب معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ جسٹس ریٹائرڈ دوست محمد جب جوڈیشل کمیشن کے ممبر کے طور کے اوپر ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی کو جوڈیشل کمیشن میں بطور ممبر اپوائنٹ کیا گیا، اور اس کے بعد اب دوبارہ یہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ اس معاملے کے اوپر جہاں پر وکلاء برادری سراپائی احتجاج ہے، اختلاف کر رہی ہے، وہیں پہ جوڈیشری کے اندر سے بھی اختلافی آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ مستقبل کے چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں، انہوں نے اس حوالے سے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور اس خط میں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو جب تک رولز طے نہیں ہوتے یا کرائیٹیریا طے نہیں کیا جاتا، طریقہ کار وضع نہیں کیا جاتا، اس وقت تک اس معاملے کو مؤخر کیا جائے۔ انہوں نے 2 صفحات پر مشتمل ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا ہے، اور اس خط میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست ہے کہ جب تک رولز طے نہیں ہوتے یا اس حوالے سے کوئی طریقہ کار طے نہیں ہوتا، اس وقت تک اس معاملے کو مؤخر کیا جائے۔ بہرحال اس حوالے سے جو اپڈیٹ ہوگی کل، اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے، آپ کو تفصیلات سے بھی آگاہ کریں گے کہ جو اجلاس ہے اس میں کیا ہوا۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے موضوع کی طرف، جو ہے سیکٹ امپلائیز یعنی برطرف سرکاری ملازمین کی بحالی کا معاملہ۔ اس حوالے سے سب سے پہلے سوئی سدرن گیس پائپ لائن کمپنی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ 5000 سے زائد ملازمین ہیں جو اس عدالتی فیصلے سے، جو کہ 17 اگست کو جسٹس مشیر عالم نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے وہ جاری کیا تھا، بغیر ان اکثریت کے ملازمین کو سنے بغیر ایک فیصلہ دیا گیا تھا، اور اس سے ہزاروں کی تعداد میں یہ ملازمین یا خاندان متاثر ہوئے۔ پھر اس کیس کے اوپر ریویو ہوا، 17 دسمبر کو اس کے اوپر شارٹ آرڈر دیا گیا، اور ان ملازمین کو آرٹیکل 184(3) کا استعمال کرتے ہوئے ہیومینٹیرین گراؤنڈز کے اوپر بحال کر دیا۔ لیکن اب ان ملازمین کی جو بحالی کا عمل ہے اس حوالے سے جو ادارے ہیں وہ ڈیلے ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں، اور
تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان ملازمین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ گیس کمپنی کے حوالے سے جو کہ 5,000 سے زائد ملازمین ہیں، ان کی بحالی کے لیے ایک عمومی لیٹر تو جاری کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک ان ملازمین کو جو ہے وہ ملازمت کے اوپر بحالی ممکن نہیں ہوئی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک جو ہے اس معاملے کے اوپر کوئی نئی پیش رفت ہوتی ہے۔ لیکن دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو کہ ریویو کیس میں فیڈرل گورنمنٹ بذریعہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اپنے 22 ملازمین کو نہ صرف بحال کر دیا ہے، بلکہ انہیں اس ملازمت میں، اس کیڈر میں رکھا ہے جہاں پر وہ پہلے ملازمت کرتے تھے، اور یہ کہا ہے کہ جو دیگر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، جو شرائط ہیں، وہ تفصیلی فیصلے کے بعد ان کا تعین کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور محکمہ ہے اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی، اس حوالے سے بھی تاحال ان ملازمین کو بحال نہیں کیا گیا۔ ملازمین بہت زیادہ اس حوالے سے مشکلات کا شکار ہیں، اور انہیں ابھی تک یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ انہیں کس پوسٹ پر جوائننگ دینی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جو سرکاری ملازمین کا معاملہ ہے یہ مزید الجھاؤ کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور ایک ہاکی میچ کی طرح کبھی بال ایک طرف جاتی ہے، پھر اس کے بعد بال دوسری طرف جاتی ہے، لیکن ان ملازمین کو ابھی تک حقیقی معنوں میں انصاف نہیں مل سکا۔ اگر ہم یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ پہلے یہ معاملہ مشیر عالم کے پاس تھا، ان کے ذریعے سے بھی ملازمین متاثر ہوئے، لیکن اب محکموں میں کئی اور اس طرح کے عالم موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ اب بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور ان کو ابھی تک مکمل طور کے اوپر ریلیف نہیں مل سکا، اور اس حوالے سے یہ ملازمین مشکلات کا شکار ہیں، اور کیڈرز کی بھی جو ہے ابھی تک تعین نہیں ہو سکا۔ حالانکہ جب 17 اگست کا فیصلہ آیا تھا 3 رکنی بینچ کا، تو اس وقت ان ملازمین کو نوکریوں سے نکالنے کے لیے فوری طور کے اوپر ان اداروں نے ایکشن لیا، اور اب جب بحالی کا معاملہ آیا ہے تو اس حوالے سے مختلف ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں، مختلف ٹیکٹکس یوز کی جا رہی ہیں، مختلف انداز سے ان ملازمین کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک جو ہے اس حوالے سے عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ تو اس حوالے سے ان ملازمین کو جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، اور اس میں کچھ عجیب و غریب قسم کی مثالیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر اگر ایک ملازم سن 1997 میں اگر ٹریننگ بھرتی ہوا، تو کیا 2021 میں اب دوبارہ اس کو اسی ٹریننگ کے طور کے اوپر ٹریٹ کیا جائے گا؟ یہ انسانی اصولوں کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اس کی جو پھر اس کے بعد اس نے جو کام کیا، ٹریننگ کی، پھر اس کے بعد اس کی پروموشنز ہوتی رہیں، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ دوبارہ ریورس نہیں ہو سکتا۔ بہت ہی عجیب سی صورتحال ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر تفصیلی فیصلہ کب آتا ہے۔ 17 اگست کو 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، 17 دسمبر کو سپریم کورٹ نے 184(3) میں ریویو کیا، لیکن پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 17 دسمبر کے بعد ابھی تک تفصیلی فیصلہ اس حوالے سے نہیں آیا، اور تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ہی مزید چیزیں واضح ہوں گی اور اس سے کلیئرٹی ہوگی۔ لیکن اگر تفصیلی فیصلے میں بھی کچھ اس طرح کا ابہام رہا تو پھر یہ ملازمین بیچارے مزید الجھاؤ کا شکار ہوں گے، یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سول ایویشن کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ بھی ملازمین کو ابھی تک بھرتی نہیں کیا جا رہا، دوبارہ بحال نہیں کیا جا رہا، اور ایک عجیب کی سی کیفیت ہے ان ملازمین کے ساتھ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر تفصیلی فیصلہ کب جاری ہوتا ہے، کیونکہ اس کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ محض چند ملازمین کو سنا گیا، اور کیس پروموشن کا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ میں آیا، لیکن سپریم کورٹ نے بغیر اکثریت کے ان ملازمین کو سنے ایک ایسا فیصلہ دے دیا جس کے ذریعے سے یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ خاندان متاثر ہوئے، ان کو بغیر سنے بے روزگار کر دیا گیا، ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ تفصیلی فیصلہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں متوقع ہے، یعنی اب 20 جنوری کے قریب ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے تفصیلی فیصلہ آئے، اور جو ملازمین جو محکمے اس حوالے سے ملازمین کو بحال کرنے کے لیے عمل درآمد نہیں کر رہے، یہ منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے ان ملازمین کی طرف سے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی طرف ہم جائیں گے اپنے اداروں کے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اس حوالے سے تفصیلی فیصلہ آیا تو اس کے جو پوائنٹس ہیں اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اپنے فیڈ بیک کا ہمیں ضرور دیجیے گا اس حوالے سے۔ بہت شکریہ۔